عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا کہ بھائی جان آپ کو ہم 14 سال قید دے رہے ہیں، پلیز آپ کی مہربانی، آپ نے زیادہ گالیاں نہیں نکالنی ہمیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کا تم میسج لے کے آئے ہو کہ مجھے قید بھی ہونی ہے اور گالیاں بھی نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ہاں جی بس ہمیں جو میسج دیا گیا وہ بس یہی ہے کہ آپ کو 14 سال قید ہوگی اور گالیاں نہیں دینی۔ انہوں نے کہا میں تو گالیاں نہیں دیتا، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستانی میڈیا جو ہے اس کی حالت کا اندازہ کریں، میری حالت کا اندازہ کریں کہ حامد میر جو ہے وہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتا، نام زبردستی میں لے لیتا ہوں، اور میں نے اگر کرٹیسزم بھی کرنا ہو عمران خان پہ تو میں اس کا پرانا کلپ نہیں چلا سکتا کہ جی یہ یو ٹرن مارا خان صاحب نے، یہ یو ٹرن مارا۔ تو ایک طرف تو ہم عمران خان کا نہ نام لے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں، نہ کلپ چلا سکتے ہیں، کسی عدالت نے ہمیں نہیں روکا ہوا، پیمرا نے کوئی تحریری طور پہ نوٹس جاری نہیں کیا ہوا، لیکن ہم اتنے مجبور، بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک، اچھا اب آ جائیں، اب یہ جو جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب جنہوں نے عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے، یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ 2004 میں اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا، ایک وکیل تھے وہاب الخیری، تو یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو کورٹ میں بلائے بغیر ہی، سمن کیے بغیر ہی، ان کو پروڈیوس کیے بغیر ہی ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا تھا۔ تو وہ ایک بہت قابل احترام وکیل تھے، تو چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس جج کو بلایا کہ بھئی وہ تو آیا ہی نہیں کورٹ میں، تو تم نے کیسے فزیکل ریمانڈ دے دیا۔ اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جج ناصر جاوید رانا اس کی جوڈیشل پاورز کو وڈرا کیا اور اس کو انفٹ فار دا جوڈیشل سروس ڈکلیئر کیا 2004 میں مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد 2022 میں دوبارہ جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج بنا دیتی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انفٹ فار دا جوڈیشل سروس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ کیسے جناب ان کو آپ نے پاک صاف کر کے اور دوبارہ لگا دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2004 میں بھی یہ ڈسمس ہو چکے ہیں، اتنے پرانے ہیں یہ صاحب۔ تو یہ بار بار جو ہے وہ فیصلہ مؤخر کر رہے تھے، بار بار فیصلہ مؤخر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں کورس کرنے جا رہا ہوں۔ بھیا آپ کیا کورس کرنے جا رہے تھے؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ 2004 میں جو آپ کو ڈسمس کیا تھا تو آپ دوبارہ پھر جج کیسے بن گئے؟ ہمیں نہیں پتا کیسے بن گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اس کورٹ آرڈر میں یہ کہا گیا تھا، یہ پی ایل ڈی 2005 میں بھی رپورٹڈ ہے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جو 2004 کی رپورٹ ہے اس میں بھی انصاف کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے۔ تو جب ایک ایسا جج جس کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا ہوا ہے، اس کی جوڈیشل پاورز کو وڈرا کیا ہوا ہے، انفٹ فار دا جوڈیشل سروس قرار دیا ہوا ہے، اس سے آپ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے اس کو کنوکٹ کرواتے ہیں، تو میں کیا کہوں کہ یہ فیئر ٹرائل